حویلی کے دروازے پر سناٹا ایک عجیب سی خاموشی رکھتا تھا۔ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ شادی اس کی زندگی بدل دے گی۔ سردار حیدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح محبت کا نہیں، مجبوری کا نتیجہ ہے۔ دادی کی آواز نے اسے ماضی کی یادوں میں دھکیل دیا تھا۔ 3 دن پہلے تک زویا ایک عام سی لڑکی تھی اور عام لڑکی کی طرح جیتی تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر ایک رات اچانک کچھ گاڑیاں ان کے گھر کے سامنے رکیں۔ سردار حیدر کے آدمی اس کے باپ کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ زویا چیختی رہی، روتی رہی، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اگلی صبح ایک کاغذ پر اس کے باپ سے دستخط لیے گئے۔ وہ کاغذ نکاح نامے کا تھا اور دلہن کا نام زویا لکھا گیا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سردار حیدر نے میرا پرانا قرض معاف کرنے کی شرط یہی رکھی تھی کہ وہ تم سے نکاح کرے گا۔ زویا کچھ سمجھ نہ پائی، صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس رات اسے حویلی لے جانے کی تیاریاں شروع کی گئی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ ایک گڑیا کی طرح بے جان تھی اور قیامت ڈھا رہی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سی سرد ہوا لگی۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں جیسے اسے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ نوکرانیاں اس کے قریب آتیں مگر آنکھیں جھکا کر چلی جاتیں۔ کوئی بھی اس سے سیدھی نظر ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ زویا کو لگا جیسے یہ حویلی کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ رات کو جب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، دروازہ کھلا۔ سردار حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سرد اور بے تاثر تھیں۔ زویا خوف سے پیچھے ہٹی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ حیدر نے کچھ نہ کہا، بس اسے چپ رہا، غور سے دیکھتا رہا، خاموشی سے۔ پھر اچانک بولا، تم میری بیوی ہو مگر میری محبت نہیں ہو۔ یہ سن کر زویا کا دل ایک عجیب سی ٹھنڈک سے بھر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھ نہیں پائی آپ کی بات کا مطلب۔ حیدر مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، بالکل بھی۔ یہ نکاح ایک سودا تھا تمہارے باپ کی جان کے بدلے میں۔ زویا کو جیسے زمین پھٹتی محسوس ہوئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ اگر محبت نہیں تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے درد سا چمکا اور بجھ گیا۔ یہ سوال کا جواب وقت آنے پر خود تمہیں مل جائے گا زویا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا اکیلے رہ گئی اندھیرے میں۔ اسی رات وہ سو نہ سکی، صرف سوچتی رہی، کیا راز ہے یہاں، کیا بات ہے یہاں۔ حویلی کی ہر دیوار جیسے کوئی پرانی کہانی اپنے اندر سموئے ہوئی تھی۔ اگلی صبح اسے حویلی کی ایک پرانی نوکرانی بانو نے آ کر بتایا، بیٹی یہاں زیادہ سوال مت کرنا، نہ ہی پوچھنا کچھ، یہ حویلی والوں کو پسند نہیں آتا۔ زویا نے پوچھا، اس حویلی میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ بانو کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ جلدی سے وہاں چلی گئی۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود اس راز کو ڈھونڈ نکالے گی۔ دوپہر کو وہ حویلی کے پرانے حصے کی طرف چپکے سے گئی۔ وہاں ایک بند کمرہ تھا جس پر زنگ آلود قفل لگی ہوئی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویا گھبرا کر مڑی۔ حیدر کا چھوٹا بھائی شہریار کھڑا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، باقی سب سے بالکل مختلف تھا۔ بھابھی یہ کمرہ مت کھولنا، یہاں ایک پرانا دکھ دفن ہے صرف۔ کیسا دکھ شہریار؟ مجھے بتاؤ، آخر ہے کیا اس گھر میں؟ ہوا کیا تھا؟ شہریار نے کچھ کہنا چاہا مگر تبھی دور سے حیدر کی آواز آئی۔ دونوں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ بات ادھوری رہ گئی پھر سے۔ رات کو زویا نے کھانے کی میز پر حیدر سے سوال کیا، پھر وہ بند کمرہ کس کا ہے؟ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ حیدر کے ہاتھ کا چمچ رک گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا فوراً۔
وہ کمرہ ماضی کا ہے، ماضی کو دفن ہی رہنے دو زویا، میں اپنا ماضی دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ زویا نے محسوس کیا اس راز میں کوئی بہت گہرا درد چھپا ہے، شاید کوئی موت، شاید کوئی دھوکہ، یا شاید کوئی پرانی ادھوری محبت۔ اس رات وہ خواب میں ایک عورت کو روتا ہوا دیکھ رہی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، زویا آہستہ آہستہ قبیلے کے ماحول میں ڈھلنے لگی، مگر حیدر کا رویہ ابھی بھی سرد اور فاصلے بھرا رہتا تھا۔ وہ اس سے بات کرتا تھا مگر آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ ایک شام باغ میں زویا اکیلی بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر چپکے سے آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زویا چونک گئی مگر کچھ بولی نہیں، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، تم اس حویلی کی پہلی نہیں ہو زویا؟ یہ سن کر زویا کا دل زور سے دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب پہلی نہیں ہوں؟ مجھ سے پہلے کون تھی یہاں آپ کی؟ حیدر کی آنکھوں میں نمی آئی، اس نے دور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا نام تھا مہک، وہ میری منگیتر تھی، بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ کہاں ہے اب آپ کی منگیتر؟ کیا ہوا اس کے ساتھ آہی؟ حیدر کی آواز بھر گئی، وہ اس حویلی میں ہی مر گئی تھی۔ زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل میں ایک عجیب سا خوف اترا۔ کیسے مری وہ؟ کیا حادثہ تھا یا کوئی اور وجہ تھی اس کی؟ حیدر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ زویا کو لگا یہ کہانی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ رات گئے اسے بانو کے کمرے کے پاس سے کچھ سرگوشی سنائی دیں۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس گئی اور غور سے سننے لگی۔ بانو کسی سے کہہ رہی تھی ایک نئی دلہن بھی خطرے میں ہے۔ دوسری آواز نے کہا حیدر صاحب کو سچ بتانا ہی پڑے گا اب۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دروازہ زور سے کھولا۔ بانو اور ایک بوڑھا نوکر دونوں گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا چھپا رہے ہو تم لوگ مجھ سے؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کانپتی آواز میں بولی، بیٹی مہک کی موت حادثہ نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ زویا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کس نے قتل کیا؟ اسے کیوں کیا ایسا؟ آخر کس کی وجہ سے؟ بانو نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ راز اسی بند کمرے میں ہے۔ وہ کمرہ مہک کا کمرہ تھا جسے حیدر نے خود بند کروایا۔ اسی رات سے زویا نے فیصلہ کر لیا، سچ جان کر رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح زویا نے اسے بند کمرے کا قفل توڑنے کا سوچا۔ دوپہر کو موقع ملتے ہی وہ چپکے سے اس طرف بڑھ گئی۔ ہاتھ میں ایک پرانی چابی تھی جو بانو نے چپکے سے دی تھی۔ قفل کھولتے ہی دروازہ ایک ڈراؤنی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر دھول اور سناٹا ایک عجیب سی فضا بنائے ہوئے تھا۔ دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، ایک خوبصورت لڑکی کی، یہ یقیناً مہک کی تھی، جس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ میز پر ایک ڈائری رکھی تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، حیدر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگلے صفحوں میں خوشی کی باتیں تھی، شادی کی تیاریوں کا ذکر تھا۔ پھر اچانک تحریر بدل گئی، الفاظ میں خوف چھلکنے لگا تھا، کسی نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا، فوراً آخری صفحے پر صرف اتنا لکھا تھا، مجھے لگتا ہے میں مرنے والی ہوں۔ ڈائری وہیں ختم ہو گئی۔ آگے کے صفحے کس نے پھاڑ دیے تھے؟ زویا کانپ اٹھی، اسے لگا کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ وہ مڑی تو دروازے پر شہریار خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ کمرہ کیوں کھولا؟ بھابھی یہ بہت خطرناک ہے تمہارے لیے۔ زویا نے ڈائری چھپا لی اور تیز آواز میں پوچھا، سچ بتاؤ مہک کو کس نے مارا تھا؟ کیا حیدر اس میں شامل تھا؟ شہریار کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا گھبرا کر۔ یہاں نہیں بات کرتے، کوئی سن لے گا، چلو میرے ساتھ۔ ابھی دونوں چپکے سے باغ کی پچھلی طرف ایک پرانے کمرے میں گئے۔ شہریار نے آہستہ آواز میں کہا، شروع کیا؟ سن لو اور سے مہک حیدر سے محبت کرتی تھی، مگر ایک اور شخص بھی تھا۔ اس شخص کا نام اسد تھا، جو خود بھی مہک سے محبت کرتا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے مہک کو کسی نے زہر دیا تھا۔ سب نے سوچا یہ حادثہ ہے، مگر اصل میں قتل کیا گیا تھا۔ حیدر اس رات گھر پر نہیں تھا، اسے بعد میں خبر ملی۔ زویا نے پوچھا، تو پھر شک کس پر تھا؟ قاتل کون تھا ہی؟ شہریار کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں جیسے کوئی سن نہ لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسد نے، کیا کچھ کہتے ہیں گھر کا کوئی فرد۔ زویا کے ذہن میں ایک نام بار بار آ رہا تھا، اب کیا حیدر کے والد بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ شہریار خاموش ہو گیا، صرف اتنا کہا، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ اچانک باہر قدموں کی آواز آئی، دونوں جلدی سے خاموش ہو گئے۔ دروازے پر حیدر خود کھڑا تھا،
چہرے پر سخت غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم دونوں یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ شہریار گھبرا کر بولا بھائی میں بس زویا کو حویلی دکھا رہا تھا۔ حیدر کی نظر زویا پر جم گئی۔ اسے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ زویا مجھے دکھاؤ فوراً سچ سچ۔ زویا نے داڑھی چھپانے کی کوشش کی مگر حیدر نے چھین لی۔ داڑھی دیکھتے ہی حیدر کا چہرہ غصے اور درد سے بھر گیا۔ تم نے کمرہ کیوں کھولا؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ زویا نے ہمت کر کے کہا میں سچ جاننا چاہتی ہوں حیدر صاحب، کیا آپ نے مہک کو مارا یا کوئی اور وجہ تھی؟ حیدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز کانپنے لگی غصے سے۔ میں نے مہک سے محبت کی تھی، میں اسے کبھی نہ مارتا، تو پھر کس نے مارا؟ اسے سچ بتائیں ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی ایک پل کے لیے بھی۔ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا یہ راز بہت خطرناک ہے زویا، جو بھی اس راز کے قریب آیا اس کی جان کو خطرہ ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا مجھے بھی خطرہ ہے اس راز سے؟ حیدر نے زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں عجیب سی سچائی تھی۔ اس لیے میں نے تم سے فاصلہ رکھا تھا، تمہیں بچانے کے لیے۔ زویا کا دل ایک پل کے لیے نرم پڑ گیا مگر شک باقی رہا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اصل قاتل کون ہے؟ بتائیں مجھے۔ حیدر نے آہستہ سے کہا مجھے شک ہے یہ گھر کا کوئی فرد ہے، شاید وہی جو اب بھی اس حویلی میں موجود ہے ہمارے ساتھ۔ زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ رات کو زویا اکیلی کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک کھڑکی پہ دستک ہوئی، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ فوراً باہر اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا اسے گھور رہا تھا خاموشی سے۔ زویا نے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ سایہ آہستہ سے بولا زویا یہاں سے چلی جاؤ ورنہ مر جاؤ گی۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی مگر زویا فوراً پہچان نہ پائی اسے۔ اگلے ہی لمحے سایہ غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ زویا کانپتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ زویا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیا یہ خواب تھا یا کوئی حقیقت؟ میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اس رات وہ سو نہ سکی، صرف دروازے کو دیکھتی رہی خاموشی سے۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسد کو ڈھونڈ نکالے گی، شاید وہی شخص اصل راز کی چابی ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے اب۔ مگر کیا اسد ابھی زندہ تھا یا وہ بھی مہک کی طرح حویلی کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر دیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے؟ اگلے دن زویا نے بانو سے اسد کے بارے میں پوچھا۔ بانو نے ڈرتے ہوئے کہا وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے کہیں، کسی کو نہیں معلوم وہ اب کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ زویا نے سوچا شاید وہ خط لکھ سکتی ہے کسی پرانے دوست کو۔ بانو نے ایک نام بتایا، کریم، جو اسد کا قریبی دوست تھا، وہ شہر کے بازار میں ایک دکان چلاتا تھا۔ اب بھی شاید۔ دوپہر کو زویا نے موقع نکالا حویلی سے باہر جانے کا۔ حیدر اس دن کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ زویا نے بانو سے کہا مجھے بازار لے چلو، ضروری کام ہے مجھے۔ بانو پہلے ہچکچائی پھر مان گئی، خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ بازار پہنچ کر دونوں نے کریم کی دکان ڈھونڈ نکالی۔ آخرکار کریم زویا کو دیکھ کر چونک گیا، فوراً پہچان گیا حویلی کی دلہن۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ یہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زویا نے سیدھا پوچھا مجھے اسد کے بارے میں سچ سچ بتاؤ، کیونکہ کریم کی آنکھوں میں خوف اور ہمدردی دونوں ایک ساتھ نظر آئے۔ وہ زندہ ہے مگر بہت دور، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، اس نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ زویا نے پوچھا کیا وہ مہک کا قاتل تھا؟ سچ بتاؤ مجھے۔ کریم نے سر ہلایا، نہیں، وہ بے قصور تھا، اسے پھنسایا گیا تھا۔ کس نے پھنسایا؟ اسے بتاؤ آخر سچ کیا ہے اس کہانی کا۔ کریم کی آواز دھیمی ہو گئی۔ حویلی کے کسی طاقتور شخص نے، حیدر کے والد سردار اکرم نے یہ سب کچھ خود کروایا تھا۔ زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ کریم نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہنا شروع کیا، پھر مہک ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، سردار اکرم کو پسند نہیں، وہ چاہتے کہ حیدر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرے۔ ہمیشہ سے مہک نے انکار نہیں کیا، شادی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے سردار اکرم نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اسے قتل کروا دیا۔ زہر انہی کے حکم پر دیا گیا تھا ایک نوکر کے ذریعے، اور الزام بیچارے اسد پر لگا دیا گیا تھا بے قصور ہوتے ہوئے بھی۔ زویا کا سر چکرانے لگا، یہ سب سننا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو کیا حیدر کو معلوم نہیں اپنے والد کی اس حرکت کا؟ کریم نے کہا شاید نہیں، شاید حیدر بھی اندھیرے میں ہی ہے۔ زویا نے سوچا اسے یہ سچ حیدر کو بتانا ضروری ہو گیا ہے، مگر کیا حیدر یقین کرے گا؟ اپنے باپ کے خلاف اتنی بڑی بات پر؟ واپسی پر زویا خاموش رہی، ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی اسے پتہ چلا حیدر واپس آ چکا ہے پہلے ہی۔ غصے میں اس کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم میری اجازت کے بغیر؟ باہر کیوں گئی تھی زویا؟ زویا نے ہمت کر کے پوچھا۔
کہا مجھے وہ سچ مل گیا ہے۔ سنیں کیسا سچ؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ آخر مجھ سے آپ کے والد نے مہک کو مروایا تھا۔ اس اسد بے قصور تھا۔ حیدر کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، میرا باپ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ سہیل نے کہا میں نے خود کریم سے سنا ہے، سچ یہی ہے۔ حیدر نے غصے میں میز پر زور سے ہاتھ مار دیا۔ اچانک چپ ہو جاؤ زویا، بس بہت ہو گیا، اب مزید کچھ نہ کہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ زویا کانپتی رہی، دل بھاری ہو گیا۔ رات کو حیدر واپس نہیں آیا، وہ شاید اپنی والد سے ملنے گیا۔ زویا کو ڈر تھا کہیں حیدر کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی خبر آئی سردار اکرم اچانک بیمار ہو گئے ہیں۔ سب حیران تھے، کل تک بالکل ٹھیک تھے، اچانک کیسے بیمار ہو گئے؟ زویا کے دل میں ایک خوفناک شک نے جنم لیا۔ اسی پل کہیں حیدر نے سچ جان کر کوئی سخت قدم تو نہیں اٹھایا؟ وہ ڈرتے ہوئے سردار اکرم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آہستہ آہستہ دروازے کے باہر شہریار پریشان حالت میں کھڑا نظر آیا اسے۔ کیا ہوا شہریار؟ تمہارے والد کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے؟ شہریار نے روتے ہوئے کہا کسی نے ان کے کھانے میں کچھ ملایا۔ زویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، ذہن میں ایک ہی نام آیا۔ کیا حیدر نے ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا غصیلا تھا؟ تبھی اندر سے سردار اکرم کی کمزور آواز سنائی دی، آہستہ آہستہ حیدر کو بلاؤ، مجھے سب سچ بتانا ہے، ہری بار ہے ہی صحیح۔ اور زویا اور شہریار دونوں اندر بھاگے۔ حیدر بھی پیچھے سے آ گیا۔ سردار اکرم کی آنکھوں میں موت کا سایہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، میں نے ہی مہک کو مروایا تھا اپنے غرور کی خاطر۔ صرف حیدر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ ساکت کھڑا سنتا رہا۔ اور آج وہ زہر مجھے دیا گیا ہے، وہ بھی میری ہی سزا ہے۔ زویا چونک گئی۔ پھر زہر کس نے دیا اگر حیدر نے نہیں دیا؟ سردار اکرم نے کانپتی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آہستہ سے سب نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر ایک سایہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ دروازے پر کھڑا سایہ آہستہ آہستہ روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں، آہستہ سانسیں رک گئیں۔ یہ بانو تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی نظر آئی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ بانو تم نے کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ بانو کی آواز پہلی بار اتنی مضبوط تھی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ سردار اکرم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی تھی برسوں پہلے۔ میری بیٹی بھی اس حویلی میں نوکرانی تھی، جوان اور خوبصورت تھی۔ سردار اکرم نے اسے استعمال کیا، پھر دھوکے سے مروا دیا تھا۔ سب نے سوچا یہ حادثہ ہے، مگر میں جانتی تھی سچ کیا ہے۔ میں نے برسوں انتظار کیا، صحیح وقت کا، صحیح موقع کا۔ آخر زویا کے دل میں بانو کے لیے درد اور خوف دونوں امڑ آئے۔ تو مہک کا قتل بھی تمہارا ہی کیا دھرا تھا؟ بانو سچ بتاؤ۔ بانو نے سر ہلایا۔ نہیں، مہک کا قتل سردار اکرم نے کروایا، میں نے صرف آج کا زہر دیا اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے۔ حیدر آگے بڑھا، غصے سے اور درد میں ڈوبی آواز سے بولا، جس نے تم نے میرے والد کو مارنے کی کوشش کی۔ کیوں بانو؟ آخر کیوں؟ بانو رونے لگی۔ میں نے صرف انصاف چاہا اور کچھ نہیں۔ قانون نے میری بیٹی کو انصاف نہیں دیا تو میں نے خود دیا۔ سردار اکرم نے کمزور آواز میں بولے۔ بانو کو معاف کر دو حیدر، اس کا غصہ جائز ہے، میں نے ہی اس کا حق چھینا تھا۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا، زہر کا اثر کم کرنے کی کوشش ہوئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ زہر کی مقدار کم تھی، شکر ہے سردار اکرم بچ گئی، مگر مکمل صحتیاب ہونے میں وقت لگے گا۔ زویا نے سکون کی سانس لی، مگر ذہن میں اب بھی سوال تھے۔ اسد کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں پھنسایا گیا تھا؟ اتنے برسوں تک حیدر نے بانو کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سوال کیا، اس نے بانو کیا تم جانتی ہو اسد بے قصور تھا یہ سب کچھ؟ بانو نے سر ہلایا۔ ہاں میں جانتی تھی، مگر خاموش رہی برسوں تک۔ مجھے ڈر تھا سچ بولوں گی تو مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ حیدر کا چہرہ غصے اور پچھتاوے سے بھر گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ایک بے گناہ کو مجرم سمجھ کر زندگی اس کی برباد کر دی، اب میں اسے واپس لاؤں گا، اس کا کھویا ہوا نام دوں گا۔ زویا نے کہا کریم کو معلوم ہے اسد کہاں رہتا ہے، اب ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سچ سب کے سامنے لانے کے لیے اگلے دن حیدر خود شہر گیا کریم سے ملنے، اسد کا پتہ لینے۔ کئی گھنٹوں بعد وہ واپس آیا، چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ کریم نے بتا دیا اسد کا ایک دور دراز گاؤں میں، ہم کل ہی اس کے پاس جائیں گے سچ سامنے لانے کے لیے۔ زویا کو حیدر کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نیا عزم نظر آیا، ایک تکلیف نظر آئی۔ شاید یہ سفر اسد کے لیے انصاف کا نہیں تھا، صرف شاید یہ حیدر کے اپنے دل کی بوجھ کو ہلکا کرنے کا تھا۔
رات کو زویا چھت پر اکیلی کھڑی تھی، ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر چپکے سے آیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے سچ ڈھونڈنے میں میری مدد کی۔ اگر تم نہ آتی تو شاید یہ سچ میں ڈھونڈ نہ پاتا، یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہی رہتا۔ زویا نے عائشہ سے کہا، میں نے صرف سچ کو سامنے لانا چاہا، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ حیدر صاحب یہ سب جانے۔ حیدر نے زویا کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ شاید یہی وقت ہے تمہیں اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس بار خوف سے نہیں تھا، دھڑکن کچھ اور ہی احساس تھی۔ پہلی بار شاید حیدر نے عائشہ سے کہا، زویا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ سچ ہے، یہ صرف مجبوری نہیں، دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر غم کے نہیں، خوشی کے آنسو تھے یہ۔ شاید قسمت نے مجبوری کو ایک خوبصورتی رشتے میں بدل دیا تھا۔ آخرکار نکاح میں طاقت ہوتی ہے۔ اب دونوں کی زندگی خوشحال تھی، دونوں ساتھ رہتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔